بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. فلا اقسم بمواقع النجوم. ستاروں اور سیاروں کی منازل اس بات کی گواہ ہیں. یہ پہلے کئی بار گزر چکا کہ جس چیز کی قسم دی جائے اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر گواہ ہے. اسی لیے انسان کے لیے اللہ کے سوا کسی کی قسم جائز نہیں، کیونکہ ہر وقت ہر چیز پر گواہ صرف اللہ ہے. جو قسمیں قرآن کریم نے زمانے کی، ستاروں کی، دوسری چیزوں کی دی ہیں، اس سے ایک جز، ایک خاص حصہ کام کا مراد ہے جس کے ان سے جو متعلق ہے. تو ستاروں اور سیاروں کی منازل جو ہیں یہ روئے زمین پر تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. انہی ستاروں اور سیاروں میں سورج چاند بھی شامل ہیں. جو ستارے سیارے ہمیں نظر آتے ہیں یا جنہیں ہم علمی طور پر، تحقیقی طور پر جانتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بے شمار ستارے سیارے جو آسمانی میں ہیں، فضائے آسمانی میں ہیں، جن میں سے ہر سیارہ، ہر ستارہ اس کے اثرات زمین پر تبدیلیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. کسی سے رویدگی ہوتی ہے، کسی سے پھل پکتے ہیں، کسی کے اثرات سے ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کسی کے اثر سے بارش ہوتی ہے، کسی کے اثر سے ہواؤں میں روانی آتی ہے. یعنی نظام کائنات جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنتے ہیں. تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے. کائنات کا کوئی تنکا اپنے آپ حرکت نہیں کرتا، کوئی ذرہ اپنے آپ اپنی حیت تبدیل نہیں کرتا، اس کا پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. اس مسبب الاسباب نے اسباب بنائے ہیں، اس سبب کے نتیجے میں فعل پیدا ہوتا ہے. ایک ایٹم سے، ایک ذرے سے دوسرا ذرہ ملتا ہے، ایک اور چیز بن جاتی ہے. یہی ایٹم مل کر سونا بھی بنتا ہے، یہی ایٹم مل کر ہیرے بھی بنتے ہیں، یہی ایٹم مل کر لوہا بھی بنتا ہے، یہی ایٹم مل کر جڑی بوٹیاں، پودے بھی بنتے ہیں. انہی ایٹموں کے ملنے سے نباتات و جمادات، حیوانات، حتیٰ کہ انسانی وجود بھی انہی سے تعمیر ہوتے ہیں.
ان ایٹموں میں حرکت پیدا کرتی ہے ستاروں اور سیاروں سے جو اثرات ان میں آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اس نظام پہ ستاروں کی منزلیں، ان کی حرکات گواہ ہیں، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متقدمین کی مثال تھے اپنے عہد میں، بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا غور کیا کہ اسباب درمیان میں کیوں آ گئے۔ ہر کام تو اللہ کریم خود کرتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے سبب پیدا فرماتے ہیں، اور آگے وہ کام اس سبب سے ہوتا ہے، تو براہ راست کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں بہت سوچا میں نے، پھر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ براہ راست تو تجلیات باری کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر درمیان میں اسباب کا حجاب نہ ہو تو کچھ باقی نہ رہے، ہر چیز فنا ہو جائے۔ مخلوق میں یہ تاب نہیں ہے کہ براہ راست تجلیات باری کو برداشت کرے، لہذا اسباب کا حجاب بنا دیا گیا، اور چیزیں اس سبب کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور وہ سبب اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ چیزوں کے بنانے کی بات تو پیچھے رہ گئی، چیزوں کے بننے کے اسباب بنانے والا وہ ہے واحد لا شریک۔ یعنی تخلیق کی جو رنگا رنگی اور جسے ہم گن نہیں سکتے، یہ تو رہ گئی، اس کے جو اسباب ہیں، جن اسباب سے یہ بنتی ہے، ان کے بنانے والا وہ رب قدیر ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلالت ہے اس کی عظمت پر۔ اگر تمہیں سمجھو انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو، اگر تم اس بات کو سوچو، اگر تم اس بات کو جاننا چاہو، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ انہ لقرآن کریم، کہ یہ اس کا کلام ہے جو اسباب کا بھی خالق، مالک اور ان میں اثر پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی وہ ہستی جس کے ہر کام پر سبب کا حجاب ہے، اگر سبب کا حجاب نہ ہو تو کائنات تباہ ہو جائے، جل کر خاک ہو جائے، بلکہ خاک بھی نہ بچے۔ اس کا کلام براہ راست انسان تک پہنچے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بہت بلند مرتبہ کلام ہے، بہت بلند مرتبہ کتاب ہے، بہت بلند مرتبہ اور عظیم کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ ترین کتاب میں بھی محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ ذات باری سے لوح محفوظ میں نازل ہوا، پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت اور موقع کا انتخاب اللہ کا تھا، وہاں سے روح الامین کو نصیب ہوا۔ جس وقت جتنی آیات 1 2 4، پھر روح الامین اسے قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ دیکھیں نا کتنے اسباب درمیان میں آئے۔ پھر زبان حق ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق تک پہنچایا۔ تم میں سے معمولی بات سمجھتے ہو؟ لوح محفوظ پر نازل ہوا جس جیسی کائنات میں کوئی دوسری کتاب نہیں۔
وہاں سے جبرائیل امین لائے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن جیسا کوئی دوسرا فرشتہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہاں سے قلب عطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوا، جن جیسا کوئی دوسرا بنی نوع انسان میں مثال نہیں ملتی۔ جس قلب عطر جیسا دوسرا قلب اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولی العزم بھی ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سرتاج ہیں۔ پھر لبھہ مبارک سے اور زبان مبارک سے تم تک پہنچا جیسی کوئی زبان، جیسا کوئی قلب دوسرا اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہ معمولی بات ہے؟ تم اسے قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے۔ تم نے کبھی پڑھنے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ تم کیسے لوگ ہو؟ لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ کوئی ناپاک ہاتھ اس کو نہیں لگ سکتا۔ یہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ ملعون شیطان اس میں مداخلت کرے۔ شیطان تو مردود ہے، ملعون ہے۔ کوئی بھی ایسا ہاتھ جو پاک نہ ہو اسے چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ انسان پر نازل ہوا، انسان کی خاطر نازل ہوا، لیکن اس پر بھی یہ پابندی ہے کہ بلا طہارت قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، نہ چھو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو ناپاک ہو، ناپاکی کے دنوں میں قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ وہ مرد جس پر غسل واجب ہو چھو نہیں سکتا۔ چھونے کے لیے طہارت ہونا شرط ہے۔ علماء متقدمین نے عربی میں چونکہ ساری فقہ ہے، طہارت کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ جب اسے اردو میں ڈھالا گیا ہمارے لیے یا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تو طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا گیا کہ بغیر وضو کے سے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ علماء نے اسی پہ، کثرت علماء کی اسی پہ متفق ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ہر بندہ ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا۔ باوضو رہنا بجائے خود ایک عبادت ہے، یعنی وضو کو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کے لیے جب نماز کا وقت ہو تو نماز کی خاطر وضو فرض ہو جاتا ہے، بجائے خود وضو فرض نہیں ہے۔ لیکن باوضو رہنا بجائے خود ایک عبادت ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ باوضو تلاوت کی جائے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو وضو سے بمشکل نماز ادا کرتے ہیں، ہر وقت وضو رکھ نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ طہارت ہونی چاہیے مس قرآن کے لیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا مسجد قباء کے بارے، تو اہل قباء کے بارے ارشاد ہوا کہ یہ طہارت سے رہتے ہیں، اور ان اللہ یحب المتطہرین،
اللہ طہارت سے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کعبہ سے پوچھا کہ اللہ کریم نے تمہاری تعریف بھی کی ہے اور تم سے اظہار محبت فرمایا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو طہارت پانی سے کرتے ہیں، ورنہ تو طہارت کاغذ سے بھی ہو جاتی ہے، مٹی کے ڈھیلے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہر بار طہارت پانی سے کی جائے۔ تو انہیں اللہ کریم نے متطہرین کہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی طہارت پانی سے کر لے وہ متطہرین میں ہوگا۔ پانی سے طہارت کرنے والا وضو ہونا تو نور علی نور ہے، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو، طہارت پانی سے کی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور میری رائے میں تو یہ رعایت ہونی چاہیے، کیونکہ اکثریت لوگوں کی ہمہ وقت باوضو نہیں رہ سکتی، اور ہر وقت جو وضو نہیں رکھ سکتا وہ تو تلاوت سے محروم ہو گیا۔ طہارت ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جب بھی فراغت ہو طہارت کر لے، تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر بندہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے طہارت کا مطالبہ فرمایا ہے، اور دوسری جگہ اصحاب کرام جو اہل کعبہ تھے، مسجد کعبہ کے ارد گرد رہنے والے، انہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ متطہرین ہیں، اور اللہ متطہرین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر طہارت پانی سے کر لی جائے تو وہ بندہ متطہرین میں ہے، اور وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اس خالق و مالک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا ہے، رب ہے سب کا۔ رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو ہر شے، ہر چیز، ہر ایک کی ہر ضرورت، ہر وقت، ہر جگہ پوری کرتا ہو، ہر ایک کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہو تو ضرورت کا پتہ چلے گا، ہر کام کرنے پہ قادر ہو تو پوری کر سکے گا۔ تو فرمایا وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا۔ اس کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں اسے محفوظ کر دیا، جن کی زبانوں پہ یہ جاری رہتا ہے۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تم اسے کوئی معمولی بات سمجھتے ہو؟ تمہاری رائے میں کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں، تم عجیب لوگ ہو۔ تم ساری عمر سے کھول کر دیکھنا گوارا نہیں، تم یہی سمجھتے ہو کہ اس کا انکار کر دو، نہ مانو، سنو ہی نہیں، یا پھر وہ کلمہ گو جو ساری زندگی اسے کھول کر نہیں دیکھتے۔ کیسے عجیب لوگ ہو تم کہ تمہیں قرآن کریم پڑھنا پڑے تو لوگوں کو بلاتے ہو تم یہ ختم پڑھ دو، کمال ہے۔
تم قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تم نے زندگی میں دنیا کمانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں سیکھا؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کلام نہیں سیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے؟ کتنوں کو آتا ہے؟ معمولی چیز سمجھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کیسے بدبخت ہو کہ تم نے محنت کر کے، کوشش کر کے، مشکلات برداشت کر کے اس کا انکار کمایا۔ حصول رزق کے لیے ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں نا، تو فرمایا تم یہ اسباب تعلیم قرآن کے لیے کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں محنت کرتے؟ اور تم نے محنت کوشش کر کے قرآن کا انکار ہی سیکھا، اس کا انکار کر دو۔ کیسے لوگ ہو تم؟ دنیا دنیا دنیا، حکومت، اقتدار، اختیار، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اور تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تو فلولا اذ بلغت الحلقوم انتم حینئذ تنظرون، تو پھر جب تم میں سے بہت بڑوں کی، بادشاہوں کی، امیروں کی، سرداروں کی، عوام کی، عام آدمی کی جب روح حلق میں آن اٹکتی ہے اور تم پاس بیٹھے ٹک ٹک دیکھ رہے ہوتے ہو، تو تمہیں موت پسند بھی نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ نہ مرے، بھلا موت کو روکو۔ تم بڑے ہو گئے ہو، تم طاقتور، تم نے بہت دولت کما لی، تمہارے اربوں روپے جمع ہیں، تمہارا ٹنوں سونا جمع ہے، تو پھر وہ سونا، وہ روپے لے آؤ، وہ اقتدار، اگر تم بادشاہ ہو، وزیر ہو، حکمران ہو، وہ اقتدار اختیار لے آؤ، وہ فوج، وہ پولیس، وہ لاؤ لشکر لے آؤ جو آگے پیچھے گھگو بجاتے پھرتے ہیں، بلاؤ ان کو، روک لو موت کو، روح کو روک لو، بدن سے جانے نہ دو۔ تم ٹک ٹک دیکھ رہے ہوتے، تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تم پاس بیٹھے ہو، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی تمہاری گود میں سر رکھ کے دم توڑ رہی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہو؟ جو دنیا کمائی وہ کام آئے گی وہاں؟ جو دولت کے انبار ہیں وہ وہاں کام آئیں گے؟ حکومت و اختیار، قرآن کا تو ایک لفظ بھی ہوگا تو موت کو تو آسان کر دے گا، موت کو خوشگوار بنا دے گا۔ جو تمہیں ناگوار لگ رہی ہے وہ مرنے والے کے حق میں خوشگوار ہو۔ جو اس دنیا کو چھوڑ کر جنت میں جا رہا ہو، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا؟ ایک بندے کو آپ کہتے ہیں یار یہ جو تمہارا گاؤں میں مکان ہے یہ چھوڑ دو، میں تمہیں شاہی محل میں جگہ دیتا ہوں، وہ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ تو فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے دنیا پر جان نہیں دی، دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا ہے، وہ تو جنت کو سدھار رہے ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان کا تو برا حال ہوتا ہے۔ پھر وہ دولت دنیا، وہ اقتدار، وہ اختیار موت کو روک کیوں نہیں لیتا؟ اذا بلغت الحلقوم، جب حلق میں آ کر جان اٹکتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم بیٹھے ٹک ٹک دیکھ رہے ہوتے ہو، کیا کر لیتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَوْلَا تُبْصِرُونَ، اس وقت ہم اس مرنے والے کے سب سے قریب تر ہوتے ہیں،
لیکن یہ حقیقتیں تمہاری یہ دنیاوی نگاہ دیکھ نہیں سکتی. دنیا کی نظر سے یہ حقائق نظر نہیں آتے. الا اللہ. قرب الہی کے مختلف انداز ہیں. ایک قرب تو اس کی طاقت و قدرت اور اس کی خالقیت کو ہے کہ ہر ذرے کے قریب تر ہے وہ، اسے پیدا کرنا، اس میں خصوصیات پیدا کرنا، ان کو قائم رکھنا، آگے ان کے اثرات سے اگلی چیزیں پیدا کرنا، یہ سب اس کا کام ہے. مومن ہے یا کافر ہے، سب سے قریب تر اس کے اللہ ہے جو اس کے ایک ایک ذرے میں حیات پیدا کر رہا ہے، حرکات پیدا کر رہا ہے، اسے زندگی دے رکھی ہے، ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. یہ قرب ہے خالقیت کا. وہ خالق ہے ساری مخلوق کے، ہر ذرے کے ہر وقت قریب. ایک قرب ہوتا ہے جس سے مراد تعلق ہوتا ہے. فلاں بندہ جی وزیر اعظم کے بڑا قریب ہے، سے مراد ہوتا ہے اس کا بڑا اچھا تعلق ہے. یہ قرب نور ایمان پہ مرتب ہوتا ہے اور تصوف میں اس کا مراقبہ کرایا جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو ہر طالب اپنی استعداد کے مطابق قرب الہی کی کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے یا انہیں وجدان کے طور پر محسوس کرتا ہے. اس کی ایک الگ لذت ہے. وہ جانے جنہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. چونکہ کسی چیز کی لذت کو، اس کی کیفیت کو الفاظ یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ بڑی لذیذ شے تھی، وہ بہت مزیدار تھی، لیکن مزہ کیا ہوتا ہے، لذت کیا ہوتی ہے، یہ بتائی نہیں جا سکتی. کیفیات الفاظ میں قید نہیں ہوتی، کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں. جنہیں نصیب ہوتا ہے انہیں سمجھ آتی ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا کہ کسی کو یہ مراقبہ نصیب کر دے. یہ بہت گویا وہ اس دنیا میں جنت کو محسوس کر سکتا ہے. ہاں اگر رواج نہ رسم نہ ہو، اس میں حقیقت ہو تو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. تم سے زیادہ قریب تر تو ہم ہوتے ہیں. ہمارا حکم چلتا ہے، تمہارا بس نہیں چلتا. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. تمہاری یہ مادی آنکھیں اس حقیقت کو پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجون ان کنتم صادقین. اگر آخرت نہیں ہے، باز پرس نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، نیکی بدی کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر اسے واپس روک لو. جانی وہاں کیا کرنا ہے، وہاں مر کے کیا ہونا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں. تو نہ مرو، روک لو موت کو. اگر موت یقینی ہے تو پھر حساب کتاب بھی یقینی ہے. اگر تم موت کو نہیں روک سکتے تو حساب کتاب کو بھی نہیں روک سکو گے. تمہارے انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. کوئی اندھا کہہ دے جی دن نہیں ہے تو سورج ڈوب نہیں جاتا. کوئی بہرا کہہ دے آواز سنائی نہیں دے رہی تو وہ آواز بند نہیں ہو جاتی. ہاں یہ یاد رکھو، بندے کے تین حال ہوتے ہیں جو پہلے گزر چکے ابتدائے صورت میں. وہی تین حال ہیں. یا تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
مرنے والا یا تو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا جن کے بارے ارشاد ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں تو وہ بے شمار لوگ ہوں گے گروہ در گروہ، اور پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے۔ اگر ان میں سے ہے فروح وریحان وجنات نعیم، تو اس دنیا کو چھوڑ کر اسے خوشبودار ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، وہ تو خوشی خوشی اس راہ سے گزرے گا۔ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب سے ملا دیتا ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو اس کی موت کو موت نہ کہو، وہ تو اس سے زیادہ حیات پا گیا۔ فروح وریحان وجنات نعیم، اس کے لیے تو آرام، راحت، بہترین خوشبودار ہوائیں اور خوشبوئیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر مقربین سے نہیں، نجات یافتہ لوگوں سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، ان میں سے ہے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دی جائیں گے، ان میں سے ہے جنہیں قیامت کو عرش عظیم کی دائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو عند الموت اس پر فرشتے سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، عزت و احترام کر رہے ہوتے ہیں، راحت و احترام سے لے کے جاتے ہیں، جنت سے اس کے لیے لباس لے کے آتے ہیں، عزت و احترام سے لے کر جہاں جاتا ہے آگے سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں، سلام ہوتا ہے، اور وہ بھی اس دنیا کے بکھیڑوں سے اس آرام دہ پرسکون جنت کے اس حصے میں چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، پھر تیسرا درجہ رہ گیا جو انکار کرتے ہیں یا گمراہ ہیں، عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، عظمت قرآن کو نہیں مانا، احکام الہی کو نہیں مانا، عظمت رسالت کو نہیں پہچانا، ساری زندگی لذات نفس اور خواہشات نفس کے پیچھے بسر کر دی، انکار کر دیا دین کا یا گمراہ ہو گیا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو وہ مر کر کھولتے ہوئے پانیوں میں، جہنم کے دوزخ کے کھولتے ہوئے پانیوں میں گر رہا ہے، وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ، اور وہ داخل ہو رہا ہے دوزخ میں۔ یعنی موت کی 3 قسمیں ہیں، تمہارے بس میں نہیں ہے، تم نہیں روک سکتے، تم بیٹھے ٹک ٹک دیکھ رہے ہوتے ہو۔ مرنے والے کے ساتھ 3 حال ہوتے ہیں، مقربین میں سے ہے تو جنتیں نشاور ہو رہی ہوتی ہیں، اصحاب یمین میں سے ہے تو سلامتی اور لطف و کرم کی باد بہاری چل رہی ہوتی ہے۔ انکار کرنے والوں میں ہے تو جہنم میں جھونکا جا رہا ہوتا ہے، موت دنیا سے اٹھا کر دوزخ کے کھولتے پانیوں اور بھڑکتی شعلوں میں اسے پھینک دیتی ہے۔ اور ان ھذا لہو الحق الیقین، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یقیناً، انہا تاکید کے لیے آتا ہے، انہا یہ بات یقیناً بہت پکی بات ہے، اس بات پہ یقین کر لو، یہ صحیح ترین بات ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کا داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، تو موت تو کب سے، جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، کروڑوں برس بیت گئے، جانے اللہ کتنی صدیاں، کتنے برس، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں سال کب تک دنیا باقی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو مرنے والا کس جنت میں چلا گیا، مرنے والا کس دوزخ میں گر رہا ہے، اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ یہ جنت و دوزخ جو ہے یہ برزخ میں ہے، یہ ایک طرح کی انتظار گاہ ہے، یعنی قیامت تک کے لیے
کہاں وہ کس حال میں رہے گا، یہ انتظار گاہ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جس درجے کا بندہ ہوگا اس درجے کی انتظار گاہ ہوگی۔ اگر مقربین میں سے ہوگا تو انتظار گاہ اعلیٰ پائے کی جنت سے سجی سجائی ہوگی، اگر اصحاب یمین میں سے ہوگا تو اس سے کم تر لیکن ہوگی جنت، سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہوگا۔ منکرین میں سے ہوگا تو دوزخ بھڑک رہی ہوگی۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اور اسی کو برزخ کا عذاب و ثواب کہتے ہیں۔ آج کل یہ فتنہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں برزخ میں نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے، مرنے والا مر کر مٹی ہو گیا۔ تو اس کا انکار دین کا انکار ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ فرعون کے بارے قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرعون اور اس کی قوم اغرقوا فادخلوا نارا، سمندر میں پانی میں غرق ہوئے، آگ میں پہنچ گئے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، اس ساری قوم پر صبح شام تازی آگ جہنم کی بھیجی جاتی۔ تو وہ تو ابھی تک برزخ میں ہی ہیں نا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی برزخ میں رہیں گے، لہذا عذاب و ثواب برزخ کا انکار ضروریات دین کا انکار ہے۔ ذرا اس پہ غور فرمایا جائے، توجہ کیجئے۔ آج کل بڑی دیتا دلیری سے اس کا انکار ہو رہا ہے، تو اس انکار سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بچنے کا راستہ کون سا ہے، کہاں جائیں؟ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے پروردگار کے عظیم نام کی پاکی بیان کرتا رہے۔ زبانی ذکر ہے اللہ کو یاد کر، عملی ذکر ہے عمل میں اس کی اطاعت کر، قلبی ذکر ہے کہ اس کے نام کو دل میں بسا لے، کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی نہ جائے۔ جن دلوں میں اس کی یاد بستی ہے انہی کو قرب نصیب ہوتا ہے، انہی میں سے اصحاب یمین بنتے ہیں۔ اور جو گھر آباد نہیں ہوتے، ویران ہوتے ہیں، وہاں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے چوہے اس طرح کی چیزیں حشرات الارض ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہاں شیاطین آباد ہو جاتے ہیں، اور وہ انہیں اس تیسرے درجے میں لے جاتے ہیں، اللہ اس سے پناہ دے۔ تو فرمایا اس سے بچنا ہے تو دل کو آباد کرو، روشن کرو۔ 3 اقسام ہے ذکر کی، تینوں اختیار کرو۔ ایمان لانا، زبان سے اللہ اللہ کرنا، تلاوت کرنا، سچ بولنا، مزدوری حلال کرنا، یہ سارا زبانی ذکر ہے۔ عملی ذکر ہے دن بھر کام کرنا، والدین کی خدمت، اولاد کی پرورش، گھر بنا، یہ سارا ذکر الہی ہے۔ اگر اسلام کے مطابق اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوتی، عملاً ذکر ہے، زبانی ذکر بھی کرو، عملی ذکر بھی کرو، اور سب سے اعلیٰ قلبی ذکر ہے۔ دل میں اللہ کی یاد کو بسا لو کہ کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہ جائے، کوئی سانس اللہ کے نام کے بغیر نہ نکلے، کوئی پلک اللہ کی یاد کے بغیر نہ جھپکے۔ تو یہ راستہ ہے کہ تم جہنم سے، اس کے عذابوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر ان درجات کو پا سکتے ہو جن کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔